مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں قرآن سے روحانی علاج میں قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت بتائی جاتی ہے، قرآنی ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے جو مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے کی نیت کی ہے اور جو آپ وظیفہ آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتانا ہے وہ ہے آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہنے کا ایک وظیفہ۔ بعض اوقات آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے امراض، کافی سارے امراض ہیں، آنکھوں کے امراض لگ جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آنکھوں میں بعض اوقات درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو سفید موتیا یا کالے موتیا کی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے آنکھوں کی کسی بھی حوالے سے اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ 3 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنی انگلیوں پر دم کر لیں۔ اب جیسے یہ شہادت والی انگلی ہے نا، ان شہادت والی انگلیوں پر آپ دم کر لیں۔ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھی، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ شہادت والی انگلیوں پر دم کر کے یہ آپ اپنی آنکھوں پر لگائیے۔ اس انداز سے آنکھوں پر لگائیے اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آنکھوں کی جو بینائی اگر کسی کی کمزور ہو چکی ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سفید اور کالے موتیے سے بھی الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ عمل آپ نے عمر بھر مسلسل جاری رکھنا ہے۔ جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور جن کی آنکھیں سلامت ہیں، کوئی ایسی بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے آنکھوں کا، وہ بھی آپ چاہیں تو حفاظت کی نیت سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی نیت سے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے آنکھوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ تو ہوا پڑھنے کے حوالے سے ایک وظیفہ۔ چلیں آج ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ عمل شامل کر لیں اور الحمدللہ عز و جل آنکھوں کے جو امراض ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہیں نا، آنکھیں بعض اوقات خشک ہو جاتی ہیں، دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک بہترین عمل میں عرض کرنے لگا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک بہترین عمل آج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ بھی کر لیں اور اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، شفائیں حاصل ہوتی ہیں۔ جہاں پڑھنے کے فوائد و برکات ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے نا، پڑھنے کے تو ہم نے فضائل سنے ہیں ماشاءاللہ، اب دیکھنے کے میں فضائل آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، دیکھنے سے کیا کیا آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے، آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، اور اسی طرح آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوں گی۔
اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم ویسے ہی اٹھا کر کیفیت ہم پر طاری ہو اور زیارت کر لیں تو یہ ضرور عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے۔ میرا نام اون محمد اتاری ہے، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میری والدہ کا نام فرحانہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور ان کا دل بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ پلیز مہربانی کر کے استخارہ کر دیجیے۔ انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے ابو گھر سے لاپتہ ہیں، ان کا نام ہے مظہر علی، والدہ کا نام ہے فضل جان، ان کے لیے استخارہ بھی فرما دیں اور خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ مظہر نام بتایا نا والد صاحب کا آپ نے، لاپتہ ہو چکے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ سے ملا دے، اللہ کرے جلد واپس گھر آ جائیں۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ عامر حسین، والدہ کا نام اسما خاتون، جاب اور رشتے کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارا نام محمد امجد ہے جی، والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے، مجھے موروں کا مسئلہ ہے، قرآنی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے، مزید بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے، میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں، پھر آپ کو کچھ دکھانا بھی ہے ناظرین، پھر آپ کے استخارے بھی ماشاءاللہ کیے جائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے ایک میسیج ہے محمد بشیر بھائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ بشیر شاہد نام آپ نے کہا ہے اور والدہ کا نام آپ نے بی بی لکھا ہے کہ اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی نہیں چلتا، اور یہ ہمارے نواز اتاری بھائی ہیں، رحیم یار خان سے میسیج کیا ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم نوٹ کر لیا گیا آپ کا مسئلہ بھی، اور ابھی استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں، اور جن ناظرین نے ہمیں کالز کی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کیا جائے گا۔ ناظرین قرآن پاک کی ایک فضیلت، ایک عظمت میں نے الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور دیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل کچھ معلوماتی کلپ، بہترین پیکیج ہے مفتی قاسم صاحب کا جس میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے جب تک آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے، استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ الکریم، اس کے جوابات بھی بتائیں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی نسبت کی عظمتیں آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے ساتھ جس شے کی نسبت ہوتی ہے اس کے مقام، مرتبے اور عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک تو وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو الفاظ ہیں جو لکھے ہوتے ہیں، لیکن جن صفحات پہ وہ لکھے ہوتے ہیں وہ صفحات جن 2 جلدوں کے درمیان، 2 گتوں کے درمیان ہوتے ہیں، بے وضو انہیں بھی چھونا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں قرآن ہے۔ گتوں پہ تو قرآن نہیں لکھا ہوتا، جلد پہ تو قرآن نہیں لکھا ہوتا، قرآن تو اندر صفحات پہ، لیکن قرآن سے نسبت بڑے قرب کی ہے، تو قرب کی نسبت کی وجہ سے شریعت نے حکم یہ دے دیا کہ ان گتوں کو بھی بے وضو چھونا حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں قرآن کو مگر بہت پاک لوگ۔ تو قرآن مجید وہ برکتوں والی، وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جہاں پر یہ اپنے انوار کے ساتھ اتر جاتی ہے اسے پاک کر دیتی ہے۔ جس دل کے اندر اتر جائے وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ جس کتاب میں لکھی گئی وہ کتاب بھی بڑی پاکیزگی والی ہے، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے تو مسجدیں بھی پاک ہوتی ہیں، پاکی کی حالت میں اسے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جب ظاہر کی پاکیاں یہ ہیں تو جس دل کے اندر قرآن اتر جائے اس دل کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن ہوگا اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ جس چمڑے میں قرآن ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اب اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر کسی چمڑے میں قرآن پاک رکھیں اور آگ میں اگر معاذ اللہ کوئی ڈالے تو آگ تو لگ جائے گی اسے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
تو علماء نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا معجزہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، کہ سرکار کے زمانے میں اگر کسی چمڑے میں قرآن ہوتا اور اسے آگ میں بھی رکھ دیا جاتا تو آگ اسے جلا نہ سکتی. تو یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں، بعد میں وہ نہیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چمڑے میں قرآن ہو، مراد اس سے دل ہے، کہ جس دل میں اور جس بدن میں قرآن ہو اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، جس دل میں اور جس بدن میں قرآن. تو یہ فضیلت ہے اصل میں حافظ قرآن کے بارے میں، کہ حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہوتا ہے تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. جی مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے نسبت کی عظمتیں الحمدللہ سبحان ہم نے سنی کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی. قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں. بہت الحمدللہ سبحان قرآن پاک کی برکتیں ہیں، تلاوت کی برکتیں ہیں، گھر میں رکھنے کی برکتیں ہیں، پڑھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، الحمدللہ سبحان برکتیں ہی برکتیں. میسیجز بھی ہیں ناظرین آپ کے، اور الحمدللہ سبحان استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. میں ناظرین کو جوابات بھی استخاروں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے سب سے پہلے نور محمد بھائی تھے کہ نور محمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. آپ نے کہا تھا کہ طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں. اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا آپ کے گھر والے پڑھ کر آپ پر دم کر دیں. سورۃ القلم کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، دل میں ان کے ڈر خوف بہت زیادہ ہے. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور ڈر خوف یہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائیں اور ان کے دل سے ڈر خوف یہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے دیکھیں، پہلے تو بیماری کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ کی والدہ خود اپنے اوپر دم کریں. اسی طرح روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یہ پڑھ لیا کریں، ڈر خوف جاتا رہے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، مظہر نام بتایا تھا کہ گھر سے لاپتہ ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ کے والد صاحب محمد مظہر صاحب کا استخارہ کیا گیا. اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ الکریم جلد واپس آ جائیں گے. اب ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر کوئی جیسے گھر سے لاپتہ ہو جائے، کوئی گم ہو جائے اور پتہ نہیں چل پا رہا ہو کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے عطا فرمائے. کمال کی اس کی برکتیں ہیں. ایک ہفتے کے اندر وہ شخص واپس آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی. اچھا، عمل یہ کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد، صحیح عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھیں گے سورہ والضحیٰ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں. یہ پڑھنے کے بعد جو گھر ہے نا، گھر کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، ان چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی ہے، اقامت کہنی ہے. پہلے سورہ والضحیٰ پڑھیں گے. اچھا، سورہ والضحیٰ پڑھنے کے بعد اب 2 کونوں میں اذان دیں گے اور 2 کونوں میں تکبیر پڑھیں گے، اقامت کہیں گے. اور اب جیسے آپ کے والد صاحب لاپتہ ہو چکے، آپ والد صاحب کی واپسی کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت اور تاثیر یہ ہے کہ گمشدہ شخص 1 ہفتے کے اندر واپس آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی. یہ تو ہوا وظیفہ. اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے خاص تعویذات ضرور حاصل کیجئے گا. گمشدہ شخص کے، گمشدہ شے کے ملنے کے الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کے بستوں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عامر حسین نام بتایا تھا کہ جاب میں رکاوٹیں ہیں، رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر رکاوٹیں، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں جاب مل جائے، اس کے لیے نماز جمعہ کے بعد آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں تو الحمدللہ عزوجل رزق میں برکت بھی رہے گی، جاب بھی لگ جائے گی. اور رشتے کے حوالے سے دیکھیں نماز فجر کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. اس کے بعد ہمارے امجد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مہروں کا مسئلہ ہے. تو
بعض اوقات مہروں میں گیپ آ جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے، مہروں کے مسائل آ جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، بڑی آزمائش کن اس میں ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں امجد بھائی، آپ اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کی تکلیف میں اس مرض میں مبتلا ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، اور جن ناظرین نے میسیجز کیے تھے ان کے میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں، ان کے بھی جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے بشیر بھائی تھے، بشیر شاہد، آپ نے کہا تھا کہ اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ آزمائش کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ اچھا، اب گھر والے جو بیمار ہیں نا، تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن یعنی ایک ہفتے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ وہ یہ کہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 7 ڈیز، 7 دن تک پورا ایک ہفتہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ، روزانہ کی بنیاد پر 112 مرتبہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام آپ پڑھیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر کے جو افراد بیمار ہیں وہ الحمدللہ عز و جل صحتیاب ہو جائیں گے، گھر کی بیماریاں پریشانیاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور میسج تھا، میرا نام عالیہ فاطمہ ہے اور والدہ کا نام امتیاز بی بی ہے، میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، 4-5 سال سے مسئلہ ہے اور ہر سال نظر پہلے سے کم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ پٹھوں میں اگر کسی کے درد ہونا، یہ عموماً جیسے ٹھنڈ میں سردیوں میں بعض اوقات اعضاء یہ اکڑ جاتے ہیں، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پٹھے بعض اوقات اکڑ جاتے ہیں، گردن کسی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیر جاتی ہے، اب سیدھی کرنے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو کسی کی گردن میں درد ہے، کسی کے کندھوں میں، کسی کے پٹھوں میں درد ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی پرابلم کسی کے ساتھ ہو، اور جنہوں نے میسج کیا ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وظیفہ ہے کہ درد کے مقام پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں۔ اب جیسے پٹھوں میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھا، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھی اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 ٹائم، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ جو پٹھوں میں درد ہے، گردن بعض اوقات ٹھیر جاتی ہے، جسمانی اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کھچاؤ محسوس ہونے لگتا ہے، تو سب الحمدللہ عز و جل یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تا حصول شفا اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا تھا، بلال بھائی ہیں، استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام عفیرہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش وغیرہ، کوئی اثرات وغیرہ، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سعید نام ہے، والدہ کا نام ہے حور بانو، استخارہ کرنا ہے کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات جسمانی بھی دیکھیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایک عمر کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، اتنی مثال کے طور پر کسی کی 90 سال عمر ہے، کسی کی 80 سال عمر ہے، اب یہ عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں اعضاء جواب دے جاتے ہیں، جسم میں درد، نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور کبھی گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہ جسمانی تقاضے ہیں، صحیح ہے، تو یہ عموماً اس عمر میں آ کے ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمت رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گھٹنوں میں اگر آپ کے درد رہتا ہے تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین اور بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے 1 مرتبہ یا مغنیو آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کریں، دم کر کے آپ اپنے گھٹنوں پر پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ گھٹنوں کا درد جاتا رہے گا۔ تو اور ایک تو یہ وظیفہ ہوا، دوسرا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ بھی پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، ہڈیوں میں بعض اوقات درد ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ تمام درد سے انشاءاللہ الکریم آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ سر میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، حفیظہ میرا نام ہے۔ سر ہم کام شروع کر رہے ہیں کپڑے کا، ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا یا نہیں؟ کپڑے کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جی ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ حضرت یہ ہے کہ گھر میں بہت دیر برکتی سی اور لڑائی جھگڑے
گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے کا معاملہ، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ سر میرا نام عادل ہے، والدہ کا نام رضوانہ بی بی۔ سر میرے آج سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ابھی ہوتا ہے، یہ کائنڈلی اس کا استفادہ کر کے بتا دیجیے، روحانی مسئلہ ہے یہ۔ صحیح، جی مزید کال دیجیے۔ یہ بھتیجا ہے، مریض ہے، وہ کچھ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو استخارہ کرنا ہے۔ ذوالفقار ہے نا، ان کی والدہ کا نام مریضہ بیگم۔ صحیح، ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ ذوالفقار نام بتایا بھتیجے کا۔ جی نیکسٹ کال۔ ہاں میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام صاحبزادی۔ وہ تو گھر کے بارے میں کر رہے ہیں، کوئی برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ ناظرین، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو وظائف الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کریں۔ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کا ایک روحانی علاج کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمات پیش کر رہی ہے، اور جہاں تبلیغی کام کر رہی ہے، دینی کام کر رہی ہے، اچھا اسی طرح فلاحی کام بھی آپ کی اپنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، وہیں دکھیاری امت کی غمخواری بھی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ دنیا کے کم و بیش 33 ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ عز و جل تعویذات حاصل کرتے ہیں، مسائل ان کے حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں تعویذات عطاریہ لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، پھر ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے تاثرات ہوتے ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں الحمدللہ عز و جل ملیر کھوگرا پار گلستان مدینہ مسجد۔ اس گلستان مدینہ مسجد میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس روحانی علاج کے اسٹال پر پلیٹوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل، تعویذات کے ذریعے علاج ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل، وظائف دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ فوائد اور برکتیں کس طرح حاصل ہوتی ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تابش اتاری۔ شفیع حیدر۔ منصور احمد اتاری۔ یہاں گلستان مدینہ مسجد میں آنا ہوا آپ کا روحانی علاج کے اسٹال پر، کس سلسلے میں آئے تھے؟ میں والد صاحب کی بیماری کے لیے آیا تھا۔ والد صاحب کو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے کئی بار۔ کینسر کے علاج میں میرے سالے ہیں محمد تسلیم، انہیں کینسر بتایا تھا۔ روحانی علاج کے ذریعے آپ کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی یہاں سے؟ ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے، اور کافی حد تک بیماری سے بھی نجات حاصل ہو گئی ہے۔ ابھی طبیعت کیسی ہے والد صاحب؟ اب بالکل صحیح ہیں اور کام کاج بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی 8 دن ہم نے یہ پلیٹیں پلائی ہیں تو بالکل چینج آ رہی ہیں، اب کینسر میں نہیں آ رہی ہیں ان کی رپورٹیں۔ جب بھی بیمار ہوتے تو تعویذات عطاریہ سے جو تعویذ لیتے تو اس سے اللہ کا شکر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑی بہار ہے، میرا جو ہے نا پورا جسم خارج زدہ تھا، جہاں پہ بھی میں کھجاتا وہاں سے خون نکلتا۔ اصل میں کیمیکل کا کام کرتا ہوں، اس سے جو ہے وہ اور بڑھتا تھا۔ تعویذات عطاریہ کی برکت سے، وظیفوں کی برکت سے صحیح ہوتا گیا، اور ابھی جو ہے یہ مطلب ایک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کہ یہ کام آپ چھوڑ دو ورنہ آپ کو جلد کا کینسر ہو سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ صحیح ہو گیا۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے، نزلہ کھانسی بخار، یا گھر میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، تو تعویذ لیتے تو دوسرے دن یا بعض دفعہ تو تعویذ کو جیب میں رکھتے ساتھ ہی اس کا اثر ہم پر ہو جاتا ہے۔ ان کے والد صاحب کو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، الحمدللہ کنٹرول ہوا ہے کافی حد تک کہ تعویذات کی برکت سے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جنید بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے روحانی علاج کے کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کون کون سی سروس ہے ہمارے پاس؟ روحانی علاج بھی کوئی جنید بھائی ارشاد فرما دیں، دیکھیں پلیٹوں کے ذریعے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ رپورٹیں چینج ہو گئی بالکل نا۔ اب یہ کہ کوئی ان کو روحانی علاج بھی بتا دیا جائے تو اس سے پھر یہ کہ اس کو روحانی علاج کو بھی جوائن کریں گے، وظیفہ بھی پڑھتے رہیں گے، اور پلیٹوں کا علاج بھی چلتا رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں کہ لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیں،
میں عرض کر دوں ناظرین کو، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ تعویذات، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہے نا، تو دوائیوں میں شفا تھوڑی ہے، شفا تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بنے گی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی دوا کسی کو شفا مل جاتی ہے تو کسی کے لیے وہی دوا یہ موت کا پیغام لے کر آ جاتی ہے نا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، یہ تاثرات کچھ آپ نے دیکھے، لوگوں کے جذبات ماشاءاللہ آپ نے سنے کہ الحمدللہ سے یہ مدنی بہاریں، یہ واقعات، یہ دیکھ کر ماشاءاللہ سن کر ایک اعتقاد بھی مضبوط ہوتا ہے، یقین بھی ماشاءاللہ کامل ہوتا ہے، اور لوگوں کا ماشاءاللہ ذہن بھی بنتا ہے کہ کینسر کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، اور خارج کا مرض تھا ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح بہت سارے جسمانی امراض ماشاءاللہ وہ دور ہو گئے۔ تو روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات کی برکتیں ہیں، اور اللہ کے کلام میں، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں، اسماء الحسنہ میں ایسی ایسی تاثیرات ہوتی ہیں ناظرین کہ یہاں آپ نے وہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھا، اور اسماء الحسنہ آپ نے پڑھے، یا اسم اعظم آپ نے پڑھا، اور الحمدللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ روحانی علاج بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، تاثرات میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور شوگر کا معاملہ ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو دیکھیں، شوگر کے مریض کو چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ صبح و شام تین مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پینا ہے، تین مرتبہ یہ پڑھ کر پئیں، الحمدللہ عز و جل شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اچھا، پرہیز بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، کھانے پینے میں بھی تھوڑا اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اور پرہیز بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلیں، اور یہ وظیفہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کریں، الحمدللہ عز و جل شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اچھا، اب وظیفہ بھی پڑھ لیں اور پرہیز کوئی ہو نہیں رہا، کیسے فوائد پھر حاصل ہوں گے؟ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر یہ چلیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی آپ نے معلوم کیا تھا کہ بلڈ پریشر کے لیے کیا کریں؟ ہائی اگر ہو جاتا ہو تو آپ فوراً وضو بنا لیں، الحمدللہ عز و جل وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا تو نارمل ہوگا، اللہ کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا۔ اچھا، وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، ہائی ہے تو نارمل ہو جائے گا، لو ہو چکا ہے تب بھی الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ یہ چاہیں تو پہلے سے پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اس وقت بھی آپ یہ پی سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا، حفیظ نام بتایا تھا، والدہ کا نام سکینہ، کہ کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، استخارہ کیا گیا ہے، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہیں، تو اس کے لیے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے، گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے۔ اس کے لیے جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ وظیفہ ایک ہے، اس کے فوائد دو حاصل ہوں گے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے، گھر میں برکت بھی رہے گی۔ ہمارے عادل بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ آدھے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو استخارہ بھی کیجیے۔ استخارہ کیا گیا بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے۔ جب بھی آدھے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھتیجے کے حوالے سے کہا تھا، ذوالفقار نام ہے، کافی ان کا علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، غلام مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، تو سورۃ الواقعہ کی آپ تلاوت کیا کریں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر میں برکتیں بھی رہیں گی اور تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ تو وظائف بھی آپ کو بتائے گئے۔ اب جو ناظرین آپ کے جو اب جیسے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کاروبار نہیں لگ پا رہا، تو اس کے تعویذات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، اور روحانی علاج کے بستوں سے اپنے ان مسائل کی، ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات کی بڑی برکتیں، جو لوگ رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آئیے، ایک بڑی بہترین مدنی بہاریں ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو عرق النساء کی تکلیف ہوتی ہے نا، عرق النساء ایک حصے میں بعض اوقات یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے ایک حصے میں یہ کافی درد ہوتا ہے، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک مریض کو کیسے شفا ملی، آئیے وہ واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں، مدنی بہار دیکھتے ہیں۔
ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کی وائف کے ساتھ ایک ایسی پرابلم تھی جو کہ ایک عرق النساء کا جو درد ہوتا ہے نا، یہ بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کا علاج نہ ہو تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، مگر الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے سے ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ کس طرح فائدہ حاصل ہوا آئیے پوچھتے ہیں ان سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسحاق۔ اسحاق بھائی، کیا پرابلم تھی وائف کو اور کس طرح فائدہ ہوا؟ یہ میری وائف کی تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، تو اس کی ٹانگ میں بہت درد تھا، ہر کچھ علاج کرایا میں نے، کچھ بھی فرق نہیں ہوا۔ تو میں یہاں سے جا رہا تو میں نے بولا یہاں سے تعویذ کرا لوں۔ تعویذ میں تقریباً میں نے پانی 11 دن کا جو پانی تھا وہ بھی پلایا اس کو۔ پھر ابراہیم بھائی کو میں نے بولا کہ پلیٹیں لکھ کے دو، 10 دن میں نے پلیٹیں لکھ، اس میں ماشاءاللہ بہت فرق ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے 10 دن کے اندر صحت یاب ہو گئے، بعض اوقات عرصہ لگ جاتا ہے، کئی وقت یہ گزر جاتا ہے۔ چلے عرق النساء کے تعویذات بھی ماشاءاللہ یہ دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر تعویذات بھی ضرور حاصل کیجئے گا، اور ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں عرق النساء کے درد سے محفوظ رہنے کا، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی کو عرق النساء کی تکلیف ہو، درد ہو، تو اسے کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو عرق النساء کا درد ہو تو روزانہ درد کے مقام پر، جسم کے جس حصے میں درد، جیسے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پہلے اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ صحیح ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ یہ 7 مرتبہ آپ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ عرق النساء کی جو تکلیف ہے، درد ہے، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں تھوڑی سمجھنے کی بات یہ ہے، تھوڑی احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی، وظیفہ آپ کو بتایا، یہ تو آپ جو مریض جس کے درد ہے نا، جب وہ خود پڑھ رہا ہو تو اب اس انداز سے پڑھے گا، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ اب مریض نہیں پڑھ رہا، کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر رہا ہے، تو اب اگر تو مرد پر دم کر رہا ہے تو انی کی جگہ انہو پڑھیں گے، انی کی جگہ انہو پڑھیں گے۔ یعنی اب مثال کے طور پر کسی گھر کے سرپرست ہیں، والد صاحب ہیں، ان کو عرق النساء کی تکلیف ہے اور یہ وظیفہ میں پڑھ کر دم کر رہا ہوں، تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اب پڑھیں گے اس انداز سے دعا، اللہم اذہب عنہ سوء ما اجد۔ صحیح، اور اگر عورت پر دم کر رہے ہیں، اب جیسے والدہ کے مثال کے طور پر بہن کے ہیں، تو اب انی کی جگہ انہا پڑھیں گے، اللہم اذہب انہا سوء ما اجد۔ تو اس میں یہ احتیاط کیجئے گا، اس احتیاط کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل۔ اب ہو سکتا ہے یہ تو ناظرین ہمارے کہیں کہ بھئی یہ تو تھوڑا مشکل ہے وظیفہ، اب عرق النساء میں درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اب تھوڑا پڑھنا، پھر جو اس میں یہ احتیاط بتائی گئی کہ اگر خود پڑھیں تو اس طرح پڑھنا ہے، کسی دوسرے پر پڑھ کر دم کریں، مرد ہو تو اب یہ اس انداز سے دعا پڑھنی ہے، اور اگر عورت ہو تو اب اس انداز سے دعا پڑھنی ہے، پھر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے یہ مشکل لگے، تو چلیں ایک آسان سا ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو عرق النساء کی تکلیف ہو، درد ہو، تو 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی، یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز یہ شامل کر لوں تاکہ ان کے بھی روحانی علاج یہ بتا دیے جائیں۔ اچھا، انہوں نے یہ ایک میسیج کیا ہے، السلام علیکم جی، میرا مسئلہ حل کر دیں، ہمارے گھر میں اور رزق میں برکت ہو، ہمارے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے۔ ہر چیز، ہر مسئلے کا حل نماز میں، نماز اور تلاوت قرآن میں۔ تلاوت قرآن کی برکت سے گھروں میں الحمدللہ رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کریں، سورہ یاسین شریف کی گھر میں تلاوت کریں، اسی طرح
آپ ایک ہفتے کا یہ وظیفہ ہے، 7 دن تک آپ یہ وظیفہ پڑھیں، 112 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، انشاءاللہ الکریم گھر میں برکت بھی رہے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بیماریاں تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ شہزادی ہیں، امید سے ہیں، میری بیٹی پہلے پیدا ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئی تھی اور 2 مہینے میں، اب مہربانی کر کے کوئی اس حوالے سے وظیفہ بتا دیجئے۔ تو سورہ مریم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اسی طرح سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پینا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شادی ہوئی ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں، اللہ پاک آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں۔ اور دیکھیں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دونوں پلا دیں، ان دونوں کا انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30 پارے میں 41 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر دیں اور سر کے بالوں میں لگائیں، رات کو سونے سے پہلے خوب اچھی طرح لگا کر مالش کیجئے اور سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیے گا، انشاءاللہ الکریم سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے مدیہ، انہوں نے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم دونوں میاں بیوی پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی مشکلات سے نجات دینے والا ہے، یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو مسلمان کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ ماہ رجب المرجب کا صدقہ یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔